کہ آپ حضرات کو مومنین کرام کے درمیان اس ایک کنفیوژن کا پتہ چلا ہو کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں اس بات پر کہ آخر کیا ماجرا کہ ایک چیز ابھی حلال ہو رہی ہے تو ابھی حرام ہو رہی ہے تو ابھی واجب ہو رہی ہے تو ابھی ثابت ہو رہی ہے، اور ذہنوں میں تصور یہ کہ بھائی حکم خدا ہے، واجب ہے تو قیامت تک ہر انسان کے لیے برابر سے واجب ہونا چاہیے، اور جو حرام ہے تو قیامت تک ہر انسان کے لیے برابر سے حرام ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک محاورہ بھی ہے، یعنی ہمارے پاس سے مقصد اردو زبان نہیں بلکہ شریعت میں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام حرام الی یوم القیامہ، جو رسول حلال کر گئے تو قیامت تک کے لیے حلال ہو گیا، کوئی اسے حرام کر نہیں سکتا، اور جسے رسول حرام کر گئے تو وہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، اسے کوئی حلال کر نہیں سکتا۔ گرچہ یہ محاورہ یا یہ جملہ یا یہ اصول یا یہ رول اپنی جگہ بالکل صحیح، لیکن عربی کا بہت ہی مشہور فقرہ کہ ما من عامل الا وقد خص، اور انگریزی کا ایک محاورہ کہ ایکسیپشن پروف کرو، ہر قانون کے اندر کچھ استثناء اور کچھ ایکسیپشن ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ مومن اس وقت سوال کا جواب چاہتا کہ جب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہوتا، مثلا ٹیلی فون آتا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آغا ہوئی والے کے نزدیک آج روزہ حرام ہے اور آغا خمینی والے کے نزدیک آج روزہ واجب، اور جواب اس کو چاہیے 10 سیکنڈ کا۔ اگر ذرا تفصیل بتا دی جائے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو باقیوں کے پاس ایک پرانا حربہ اور ٹرک ہے کہ جس چیز کا جواب نہ ہو تو اتنا اسے گھماؤ پھراؤ کے سوال کرنے والا عاجز آ کر سوال سے جواب سے ہی منع کرتے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے جواب، میری توبہ آئندہ کبھی یہ سوال بھی نہیں پوچھوں گا۔ ایسا نہیں، پوری شریعت اصولوں کے اوپر ہے، ترتیب کے ساتھ ہے، سیکوینس کے ساتھ، ہر چیز کو آغاز سے ابتدا سے سمجھنا پڑتا۔ اے بی سی ڈی کو سمجھے بغیر آپ کو کتاب نہیں پڑھ سکتے کہ جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں لا کر یہ کتاب ہمیں آپ پڑھا دی۔ اب وہ وقت تو ایسا نہیں تھا کہ یہ ساری بات سمجھائی جاتی، لیکن یہ ہوا اتوار کے درس، اتوار کی مجلس مومنین یہاں آ رہے ہیں، میری شرعی ذمہ داری ہے کہ آہستہ آہستہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آئیے اس تقریر کا پہلا حصہ جو انشاءاللہ ایام ازاں تک ہر درس کا ابتدائی حصہ رہے، کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ، کبھی 20 منٹ، وہ شریعت پھر حلال محمد اور حرام محمد، وہ سسٹم جو پریکٹیکل لائف کے لیے اسلام نے ہم کو دیا، اس سے ریلیٹڈ چند بہت ہی اہم اصول یا رول۔ سورہ اعراف کی آیت کی تلاوت کی تھی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اور سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ کہ یہ وہ رسول ہے جو نبی بھی ہے، امی بھی، جس کے بارے میں اہل کتاب یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اہل کتاب اپنے پاس اس کا تذکرہ تورات میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور انجیل میں۔ یأمرہم بالمعروف، اللہ نے اس رسول کو اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ معروف یعنی نیکیوں کا پیغام پھیلائے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکر، اور پوری انسانیت کو گناہوں سے روکے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ، اور اللہ نے جتنی طیب، پاک اور پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسانوں کے لیے حلال کرے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان انسانوں پر ہر اس چیز کو حرام کرے جسے اللہ نے خبیث، پلید، نجس یا گندا بنایا۔ یہ پوری شریعت سمجھ کے آ گئی کہ رسول کا کام ہے چند چیزوں کو حلال کرنا اور چند چیزوں کو حرام کرنا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، آیت کا یہ آخری ٹکڑا ہے جو ہماری آج کی تقریر کا عنوان کر رہا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور انسانوں پر اس برڈن کو، اس بوجھ کو اتار کے دے، الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ، جو ان کی گردنوں پر تھا۔ رسول ہلکا پھلکا بنانے آئے، زندگی کو ہمارے لیے آسان بنانے آئے، جو بلا وجہ ہم نے اپنے آپ پہ بہت ساری ریسٹرکشن اور پابندیاں ڈالتی ہیں ان کو ہٹانے آئے۔ یہ پیغمبر کا مقصد بیان کیا جا رہا۔ پیغمبر خود قرآن کی اسی آیت اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ انسانوں تم نے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا ہوا، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ محمد کا لایا ہوا میسج، یہ تو تمہارے لیے زندگی کو بہت ہی آسان بنانا چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ شریعت بہت ہی ڈیفیکلٹ، بہت ہی کمپلیکیٹڈ، نہیں، بہت ہی ایزی۔ یہ قرآن ایک طرف ان الفاظ میں کہہ رہا، اور جب رسول تک بات پہنچی تو پیغمبر نے ورڈنگ چینج کر اسی پیغام کو اس طرح سے دیا کہ وہ اس بشریعت سہلۃ سمحت، اللہ نے مجھے بھیجا ایسی شریعت اور ایسا نظام دے جو انتہائی سہل، انتہائی آسان، ٹو ایزی، ہر آدمی کے لیے اس کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا ممکن۔ لیکن وہی بات کہ کافروں کی بات چھوڑیے، مسلمانوں نے اپنے آپ پر اتنی ساری خود سے بنائی ہوئی مین میڈ ریسٹرکشن ڈالی کہ جب اسلام کا صحیح مسئلہ بیان کیا جاتا ہے یہ لوگ بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، ان کی بات کو چھوڑیے۔ اب میں اس وقت کسی کنٹروورسی کو شروع نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت ہی چھوٹی سی بات، کیونکہ یہ وہ ماحول ہے جو ہمارے سامنے تھوڑا چینج ہوا، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ بیوہ عورت سے ریلیٹڈ اسلام کے احکامات جتنے سادہ اور جتنے آسان، ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں اس کو کتنا مشکل بنا دیا گیا تھا، اور آج ایک مرد کی 4 شادی، جس مسئلے کا ایک پریکٹیکل سولوشن ہے لیکن اسے قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہو۔ میں نے کہا نا کہ کنٹروورسی دوسری شروع ہو سکتی ہے، جس آگ کو میں بجھانے جا رہا ہوں وہ تو بڑھتی رہے گی، 10 جگہ اور آگ لگ جائے گی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی کہ کتنی آسان شریعت، ہم نے خود سے اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ اس آسان شریعت کی ایک چیز یہ سنیے، اور وہ کیا چیز ہے، اس کا نام ہے عرف۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شریعت کی طرف ہے عرف۔ میں بہت رائے یا خوش بھی نہیں کرنا چاہتا اس تقریر، جو مومنین اتنے اچھے موسم میں احترام صف اعظم میں یہاں آگے بیٹھ گئے، ان کو اس فیصلے میں پچھتاوا نہ ہو کہ
ہم تو یہاں آئے تھے اور پھر مولانا نے اتنا خوش کر دیا موضوع، لیکن جو میسج ہے وہ بھی آپ تک پہنچا ہے۔ حلال محمد حلال ہے، حرام محمد حرام، اور بہت ہی آسان ہے حلال و حرام کی لسٹ۔ انہی آسانیوں میں سے ایک چیز ہے عرف کسے کہتے ہیں، اسے سمجھنا ہے، اس کی بہت ساری ایگزامپل 3-4 دن تک مسلسل آئی۔ عرف کو اردو میں کہا جاتا ہے رواج، غالباً انگریزی میں اس کو ٹریڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کرتے ہیں لوگ، مجھے خود بھی جچ نہیں رہا اور پسند نہیں آ رہا۔ کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، کچھ واجبات، مگر ہر حرام اور ہر واجب پیغمبر نے اس طرح سے فکس نہیں کیا کہ اس میں چینج ناممکن ہو۔ کچھ واجبات ایسے اس کا سیٹ اپ رسول بنا کے گئے اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی جائز نہیں ہے، جیسے نماز۔ کچھ حرام ایسے ہیں کہ جس کو رسول اس طرح سے بنا کے گئے کہ اس میں ذرا سی بھی چینج کرنا جائز نہیں ہے، جیسے شراب۔ مگر یہاں سے شروع ہو رہی ہے اصل بات، مگر کچھ ایسے واجبات و حرام ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا۔ اس میں چینج ہو سکتا ہے، واجب ہے مگر چینج ہو سکتا، حرام ہے مگر چینج ہو سکتا۔ اور اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ محمد نے حرام کیا تو تم کیوں حلال کرو، نہیں، محمد ہی نے اس طرح سے حرام کیا، کہا کہ اگر یہ حالات ہو تو حرام ہے، وہ حالات ہو تو یہ حلال۔ اور اس چیز کا نام ہے عرف، اس چیز کا نام ہے رواج۔ ایک چیز اور سن لیجیے، ذرا سی ٹاپک سے ہٹ کر، لیکن بہت ہے، قرآن نے جو اتنا زیادہ زور دیا ہے صراط مستقیم کو، کتنا زور دیا کہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو ویسے ہی صراط مستقیم پر ہے، کیونکہ نماز مسلمان پڑھ سکتا ہے، کافر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی کافر رہتا مگر یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا یہ سسٹم آف عبادت بہت پسند ہے، چنانچہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسلام قبول نہیں کروں گا مگر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ پڑھے گا بھی تو وہ نماز نہیں کہے۔ اسے ہو سکتا ہے کوئی کافر کہے کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے، یا میں اپنے کفر کے اوپر ہی کچھ، مگر یہ رول مجھے آپ کے یہاں بہت پسند ہے کہ شراب نہیں پینا، میرے یہاں پرمیشن ہے لیکن مجھے یہ چیز پسند ہے، میں اسے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو اجازت۔ لیکن اگر وہ آ کر یہ کہے کہ مجھے باقی ساری چیزیں جو اپنے مذہب کی پسند ہے، آپ کی نماز بہت اچھی لگے، آپ کا روزہ بہت اچھا لگا، وہ نماز پڑھنا بھی چاہے، وہ روزہ رکھنا بھی چاہے، تو نہیں پڑھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا۔ یہی مسئلہ غسل کا بھی، غسل خالی ہاتھ لینے کا یا پانی سے اپنے جسم کو گیلا کرنے کا نام نہیں، غسل ایک عبادت۔ چنانچہ اگر ایک کافر کہے کہ باقی چیزیں تو نہیں، غسل مجھے بہت پسند ہے، کہ یہ جو آپ کے یہاں طہارت اور کلیننس کا حکم، میں بھی غسل کرنا چاہتا ہوں، اس کا غسل مانا ہی نہیں جائے۔ چنانچہ کبھی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو اس سے کہا جائے گا نیا غسل، وہ کہے گا بھی میں گھنٹے پہلے غسل کر کے آیا ہوں، وہ غسل ہے ہی نہیں، لین اینڈ بوائڈ۔ کیونکہ چند چیزیں ایسی کہ جس میں خالی کسی کو فالو کرنے سے کام نہیں چلتا، اسلام شرط۔ تو نماز پڑھ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان مومن، اور اسی سے کہا جا رہا ہے کہ بار بار کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، جن میں کم سے کم 10 مرتبہ، 5 نمازوں میں کم از کم پہلی 2 رکعت، یہ میں منیمم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تیسری چوتھی رکعت کے لیے الگ کا سورہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 تو کیوں؟ اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی ہم کو صراط مستقیم نظر آتا۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ افراط و تفریط سے بچنا۔ مشکل لفظ آ گیا نا، اس کو سمجھ، افراط و تفریط کے معنی ایکسٹریمسٹ بنو، نہ اتنے ایکسٹریمسٹ بنو کہ ہر چیز کو حلال کرو، نہ اتنے ایکسٹریمسٹ بنو کہ ہر چیز کو حرام کرو۔ یہ جو چیز، یہ ہے شریعت اسلامیہ کی ایک بہت اہم خوبی، نہ یہ کہ ہر چیز حرام، اتنا بھی سخت اسلام مذہب نہیں دیتا جو کرسچینٹی میں روحانیت کے نام سے تھا، اور نہ ایسا کہ ہر چیز حرام، جو آج 21 سینچری میں مغربی دنیا کا دارا بابر بحیش پوش کی عالم دوبارہ کی کہ زندگی کو صرف عیش و آرام کے لیے پیدا کی گئی ہے، لائف تو فقط انجوائمنٹ کا نام ہے، ہر چیز کو اس وقت انجوائے کرو، فیوچر کے بارے میں سوچو۔ نہ یہ ہے اسلام، نہ وہ ہے اسلام، صراط مستقیم بیچ کا راستہ۔ اس میں یہ ایک چیز شامل کہ بہت سارے واجبات اور بہت سارے حرام، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، عرف، یعنی آپ کے یہاں کیا رواج۔ بعض لوگ ایسے کہ ہر جگہ اپنے یہاں کا رواج چلاتے ہیں، ہم نے کہا دیکھیں شریعت کا کھلا ہو، اب اگر ہوگا شریعت کا حکم، ہمارے یہاں کا تو رواج یہی، حتیٰ کہ پاکستان کے بعض علاقوں باقاعدہ کورٹ میں جب کیس جاتا ہے میراث کا، باپ مر گیا، اس کی جائیداد کی کس طرح سے ڈسٹریبیوشن کی جائے، تو جب انگلش لا ہمارے سروں پر امپوز کر کے میں گیا، اس کے اندر ایک کلاس یہ کہ جج پوچھتا ہے پریفرنس کہ آپ اس کا فیصلہ، یہ سوال دیکھیں، آپ اس کا فیصلہ شریعت محبتی سے کروانا چاہتے ہیں کہ اپنے رواج سے کروانا چاہتے ہیں، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ سے کرانا چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ اپنے رواج سے کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ رواج یہ ہے کہ بیٹیوں کو باپ کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، شریعت محبتی دلواتی ہے۔ تو یہاں جب یہاں پر یہ لفظ آ جائے کہ ہمارا ٹریڈیشن، ہمارا رواج، جس کو شریعت کہتی ہے عرف، نہیں چلے۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں اسلام نے اس کی اجازت دی۔ کیا اجازت دی؟ کہ یہ دیکھو کہ تمہارے علاقے کا عرف کیا ہے، تمہارے علاقے کا رواج کیا ہے، تمہارے یہاں کی ٹریڈیشن کیا ہے۔ جیسے انگلش لا کے اندر آج بھی انگلینڈ ریٹرن لا تو ہے، زیادہ تر باتیں اسی طرح چلتی کہ کیا ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے۔ میں اس کی ایک بہت ہی آسان ایگزامپل پہلے دے دوں، پھر شاید آج کا ٹاپک سمجھ جائے۔ امام ضامن، ہمارے یہاں امام ضامن کے نام سے رقم جمع ہوتی ہے، زکات کس طرح سے کلیکٹ کی جائے گی، کس طرح سے ایکسپینڈ کی جائے گی، پورا سسٹم اسلام نے بنایا۔ نہ اس کے کلیکشن میں کوئی آدمی بول سکتا ہے، نہ اس کے خرچ کرنے میں کوئی آدمی اپنی رائے آ سکتا ہے۔ خمس پورا سسٹم اسلام نے بنایا۔ صدقہ، حتیٰ صدقہ جو والنٹیئرلی ہماری مرضی ہم اپنی خوشی سے دیتے، مگر اس میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی کہ کیسے خرچ،
یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ آپ نے کہیں گھر میں جمع کر لیا 6 مہینے بعد صدقہ دیں تو صدقہ نہیں. کیوں بھائی ہماری خوشی سے صدقہ واجب کو چھوڑے گا, شروع سے ہی والنٹری تھا, چاہے ہم دیتے چاہے نہ دیں تب الگ بات. لیکن جب تم لوگ تو سسٹم وہی لینا پڑے گا جو اسلام نے دیا. جیسے آپ نماز شب پڑھ کہیں کہ نماز شب واجب تو ہے, اس لیے ہماری مرضی کس طرح سے دن چاہے پڑھے, ہم بجائے 11 رکعت کے 1 رکعت کے اندر 11 سجدے کرنا چاہتے ہیں نہیں پڑھو ہی نہیں نماز شب, وہ اجازت کیونکہ واجب. لیکن اگر پڑھو گے تو ویسے ہی پڑھنا پڑے گی جو نظام اسلام بنا کے گیا. حرام روزے اس کی لسٹ میں کیا تھا کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں 12 بجے تک کا روزہ رکھوں, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں ایسا روزہ رائج ہے خصوصاً خواتین. یہ نہیں چلے. آپ کہیں گے بھائی عام دن ہے سال کے 10 شوال کو روزہ واجب نہیں, اپنی خوشی سے رکھ لیں تو رکھ لیں. روزہ آج کے دن کا واجب نہیں, لیکن اگر رکھو گے تو اس طرح رکھنا پڑے گا جو اچھا پتا نہیں رکھ نہ رکھنے والے کو گناہ نہیں ہے, لیکن 12 بجے کی نیت کر کے رکھنے والے کو گناہ. تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر شریعت نے نظام بنایا. مگر امام صاحب یہ زکات نہیں ہے, یہ خمس نہیں ہے, یہ صدقہ نہیں ہے, یہ رد مظالم نہیں ہے, یہ دیا نہیں. اور بات ذرا مشکل ہو گیا لیکن میں جلدی سے آگے بڑھوں. امام صاحب جمع ہو گئے, امام صاحب کے پیسے کیا کریں. دیکھیے ایک پرابلم تو آتا ہے امام باڑے مسجد اور آرگنائزیشن سے کہ لوگ امام صاحب کے پیسے لے کے جائیں, اس کا وہ کیا کریں, اس کا خرچ کس طرح ہو. اس کو چھوڑیے, خود وہ آدمی جس نے امام صاحب کے پیسے کسی کو دیے ہیں یا جس کے ہاتھ میں امام صاحب بات آ گیا, خود ہی آدمی سے بھی نہیں بنا. امام صاحب نے بات تو دیا تھا جب میں جا رہا تھا سفر, لیکن اب میں اس پیسے کا کیا کروں. یہ وہ چیز ہے جس کا جواب معلوم ہے کیا. ہم نے پوچھا خمس کا کیا کریں, شریعت کے سسٹم ہم نے بنایا, ہم بتائیں. زکات کا کیا کریں, ہم بتائیں. فطرے کا کیا کریں, ہم بتائیں. امام صاحب کا کیا کریں, کہا تمہارا رواج, جو تمہارے یہاں رواج ہے, جو تمہارا عرف چل رہا ہے اس کے مطابق اس کا ڈسپوزل. چنانچہ اگر کہیں پر یہ رواج ہے کہ امام صاحب کی رقم سے مٹھائی خرید کر 8ویں امام کی نظر دے کے اسے تقسیم کر دیا جاتا, وہاں امام صاحب کا پیسہ اس طرح سے خرچ ہے. جیسے ہندوستان اور پاکستان کے بعض سادات گھرانوں میں یہی رواج ہے. اور اگر کہیں یہ رواج ہے کہ امام صاحب کے پیسے صدقہ کیے جاتے ہیں, جیسے بہت سی جگہ خوجا کمیونٹیز میں یہ رواج, تو وہاں پہ یہ مسئلہ چلے. جس علاقے میں یہ پیسے صدقہ ہوتے ہیں وہاں پہ اس پہ نظر کروائی جائے تو غلط ہوگا, اور جہاں اس کو نظر کا پیسہ مانا جاتا ہے وہاں کسی غریب کو دے دیا جائے تو وہ غلط ہوگا. فطرے کے بارے میں ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی, امام صاحب کے بارے میں ہمارے علاقے کا رواج چلے. یہ مسئلہ کہ آپ کے یہاں کا رواج کیا, آپ کے یہاں کا ٹریڈیشن کیا, اور شریعت کی زبان میں بات کریں آپ کے یہاں کا عرف کیا ہے, بہت اہم مسئلہ. بہت سارے واجبات و حرام اس سے حل ہوتے ہیں. جیسے ابھی لاسٹ ویک ایک مسئلہ پرسنل ٹائم کا سامنے آ گیا, وہ بھی اسی سے حل ہوتا کہ اگر آپ میلبرن سے ایک میل دور جائیں, وہاں نماز قصر ہے کہ نماز پوری, اس کا حل نہیں ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا. تو ایک بہت اہم اس لفظ کو یاد رکھ لیجیے, کئی تقریروں میں ریپیٹ ہو. آج یہ کیوں آ گیا, 2 وجوہات سے آیا. ایک تو آپ کو یہ بتانا کہ دیکھیے حرام و حلال ایسے بھی اسلام نے بتایا, خود اسلام نے بتایا کہ جو چینج ہو سکتے ہیں, جس میں یہ مسئلہ رواج. اب رواج بدل سکتا. اگر 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے رواج یہ تھا کہ امام صاحب پہ نظر دی جاتی, اب انہی گھروں میں اگر رواج یہ ہو گیا کہ امام صاحب کو صدقے کے طور پہ غریب کو دیا جاتا, مسئلہ بدل جائے. 50 سال پہلے جس کے ہاتھ میں امام صاحب بتا تھا اس کو نظر کرنا واجب, آج جس کے ہاتھ میں امام صاحب بتا آج اس کو صدقہ کرنا واجب. جیسے ایک جملہ ہے نا کہ ہر 100 میل کے بعد زبان بدل جاتی, ہر 100 میل کے بعد ذرا کھانے اور کپڑے کا اسٹائل بدل جاتا. اسی طرح سے شریعت کی چند چیزوں میں اس کو مانتی. کوئی وجہ ہے کہ میں اس کو اتنا زور دے کے کہہ رہا ہوں. تو ایک اصول یاد رکھیے کہ کئی واجبات و حرام ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں ایک قوما چینج کرنے کی اجازت بھی نہیں, جیسے نماز اور روزہ. اور کئی واجبات و حرام ایسے ہیں کہ ماحول بدلنے سے, زمانہ چینج ہونے سے وہ چینج ہو سکتے ہیں. اور یہ جو واجبات کی 2 کیٹیگریز کی, نہ کسی عالم نے کی ہے نہ کسی مجتہد نے کی ہے, یہ خود پیغمبر کر کے گئے کہ فلاں واجب قیامت تک اس میں فل اسٹاپ اور کامہ بھی چینج نہیں ہو. اور فلاں واجب یہ ہے کہ جو زمانہ بدلنے سے اور حالات کے بدلنے سے چینج ہو سکتا. اب میں بہت مجبور اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف وقت کو بھی دیکھنا, آج کے اصل ٹاپک کو بھی دیکھنا ہے, اور یہ بات ذرا سی آپ کے لیے واضح. دوسری اس کی ایک مثال دے دوں بہت چھوٹی سی, ٹائی کا پڑھیں. یہ یاد رہے کہ ٹائی اگر حرام ہے تو دوسری کیٹیگری والے حرام میں آتی, جو عرف کے بدلنے سے یعنی زمانہ بدلنے سے اور علاقہ بدلنے سے چینج ہو جائے. اب اس سے ریلیٹڈ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اتوار. آج ذرا سا ٹائم زیادہ نکل گیا, وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا کے ٹاپک پہ آنا. نیکسٹ اتوار سے تو ڈائریکٹ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے. تو ایک اصول آپ اچھی طریقے سے سمجھیے, اور جتنا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں اسے آئندہ 3-4 تقاریب میں سمجھاؤں, تب جا کے یہ مسئلہ واضح ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی کے لیے چاند واجب ہو گیا اور دوسرے کے لیے وہ چاند واجب نہیں ہو. یہ کیا بات کہ بعض مجتہدین کے نزدیک آبا پانی پاک ہے, بعض کے نزدیک نجس. یہ سارے وہ پریکٹیکل سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں. افریقہ میں یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ آقا مسلمین کے زمانے میں سنا تھا کہ آبا پانی نجس ہے, آج کے مراجع کہتے پاک, کیسے چیک ہے. ممبئی میں بھی یہ مسئلہ بہت مشہور, کیونکہ مرحوم شیخ صاحب آبا پانیوں کو نجس کہتے تھے, آج کے مراجع پاک کہتے ہیں. تو بہت سی چیزیں میرے ذہن میں ہے, ایک ایک کر کے تفصیل ہے. تو اصول یہ سمجھ لیجیے. اب آئیے اس اصول کا ہمارے آج کے ٹاپک سے نکال دو. کیا اصول بنا؟ بہت ہی شوق 2 لسٹیں بنائیے شریعت کی. کچھ واجبات و حرام ایسے ہیں جس میں ایک فل اسٹاپ اور کومے کو بھی ہم ٹچ نہیں کر سکتے, اور کچھ واجبات و حرام ایسے ہیں جو زمانہ بدلنے سے, علاقہ بدلنے سے چینج ہو جاتے ہیں. اور انہی میں سے ایک میں نے مثال دی کہ سٹی کے باہر نماز قصر ہے کہ تمام, اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا کیونکہ آج ٹائم ہے. امام ضابط نظر کی جائے گی اس کے پیسوں پر یا صدقہ دیا جائے گا, پھر یاد دلا جس علاقے میں آپ کو وہی کا مسئلہ چلے,
تیسری مثال میں نے ٹائی کی دی کہ ٹائی پہننا حلال ہے کہ حرام. اور چوتھی اور آج کی مثال تعظیم اور توحید. تعظیم اور توحید. آپ کے علم میں ہے کہ وہابیت کا اسلام سے بڑا ٹکراؤ اس مسئلے پر ہے کہ کیا قبروں کی تعظیم جائز ہے یا قبروں کی توہین کی جا سکتی ہے. بنیاد وہابیت نے یہ بنائی ہے، پھر جا کے آج شوال کی ٹریجڈی ہمارے سامنے ہے. تعظیم اور توہین. شریعت میں کئی جگہ پر یہ لفظ آتا ہے کہ فلاں چیز کی تعظیم یعنی اس کو ریسپیکٹ دینا واجب، اور فلاں چیزوں کی توہین جائز یعنی اس کی انسلٹ کرنے کی اجازت. اور کہیں کہیں تو واجب ہو جاتا ہے، جیسے ظالم کی توہین، جیسے یزید کی توہین. تو اب یہ لفظ آتا ہے بہت اہم ہے، کئی جگہ اس کا تذکرہ. قرآن کی توہین گناہ ہے، قرآن کی تعظیم واجب. قبروں تعظیم واجب ہے اور قبروں کی توہین حرام. اور بہت سارے مسئلے ہیں، مگر کس چیز کو کہیں گے ریسپیکٹ اور کس چیز کو کہیں گے انسلٹ. کہا گیا کہ اس کا دار و مدار آپ کے عرف اور آپ کے معاشرے پر، آپ کے سراؤنڈنگ پر. میں بہت ہی چھوٹی سی ایگزامپل موضوع سے ہٹ کے دے دوں. موضوع ہے آج کا 8 شعبہ تعظیم توہین. والدین کی توہین حرام. طے شدہ مسئلہ ہے فلا تقل لهما اف. اتنی واضح قرآن کی آیت ہے کہ خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کرے. اف یہ بھی حرام. اتنی واضح ہے سورہ بنی اسرائیل. لیکن توہین حرام. کس چیز کا نام توہین؟ ایک بہت پریکٹیکل مسئلہ. جی سمجھا. آسٹریلیا میں بچے اپنے والدین سے بہیو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں. کیا پاکستان یا ہندوستان میں اتنا ماحول خراب ہونے کے بعد بھی یہ تصور کیا جا سکتا؟ اگر وہاں بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہو اس لیے کہ گلوبل ولیج بننے کے بعد اور ٹیشنٹینا اور کیبل ٹی وی کی برکتوں کی وجہ سے ہر جگہ تبدیلی آئی، تو ذرا سا سوال چینج کر. کیا آج سے 50 سال پہلے یہ تصور کیا جا سکتا؟ آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود پہ لے لے اپنے باپ کے سامنے یہ توہین مانی جاتی. اچھا کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا ظاہر کر رہے ہیں اپنے باپ کے سامنے، یا ہم اس قابل ہو گئے کہ ہمارے بچے کی توہین مانی جاتی. کوئی شخص اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی سے بات کرے، اور پاکستان میں آتی ایسے علاقے، ہندوستان میں آتی ایسے علاقے. واقعا یقین نہیں آتا. اولاد بھی ہو گئی لیکن باپ اور ماں کی آنکھوں کے سامنے شوہر بیوی سے بات نہیں کر سکتا کہ ماں کی توہین مانی جائے. بے حیائی، بے شرمی، بے غیرت. کیا آسٹریلیا میں بھی یہ ماحول؟ لباس کے اعتبار سے دیکھیں، بات چیت کے حوالے سے دیکھیں، جو بہیویئر ہے اولاد کا والدین سے اس کو دیکھیں، تو کیا یہ سب لوگ حرام اور گناہ کر رہے ہیں؟ یہاں کے بچے ایسا بھی نہیں. یہ کیا یہ وہی نہ کہ توہین حرام ہے لیکن توہین کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی. میں اور بھی اس کی باتیں مثال دے دوں. آج سے 50 سال پہلے باپ تو ہے باپ، کسی بھی بڑے کے سامنے اگر بغیر ٹوپی کے کوئی آ جاتی ہے توہین مانا جاتا تھا ہندوستان اور پاکستان. توہین ہوتی اس کی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے اس پر سب ایک دوسرے کی توہین کرو. ماحول بدل گیا. اب یہ چیز توہین نہیں ہے، اس لیے یہ چیز جائز ہو. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیز بدلی، توہین اور تعظیم. بہت تفصیل میں جانے والی باتیں آپ ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں. یہ پریکٹیکل رسپیکٹ ہے اسلام، آسان شریعت. کہا توہین حرام ہے والدین بھی، مگر کس چیز کو توہین کریں؟ اس چیز کو توہین کریں کہ جو اس ماحول میں توہین والی ہے. اگر اس ماحول، اس سراؤنڈنگ، اس انوائرمنٹ میں ایک جملہ باپ کی توہین نہیں اور وہی جملہ دوسرے ماحول میں توہین ہے، تو جہاں وہ جملہ حلال ہے وہاں پہ حرام. تو یہ نہیں ہے کہ جی کون سا مجتہد ہے جس نے محمد کی شریعت کو چینج کر دیا. نہیں، شروع سے ہی رسول نے ایک گنجائش رکھی. اسی طرح تعظیم یا رسپیکٹ، جن چیزوں کی تعظیم واجب، تو تعظیم کسے کہتے ہیں؟ ہر جگہ ہر ماحول میں اس کا الگ مطلب. اچھا اب چیزیں تو بہت ساری، لیکن میں صرف اور صرف اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں خبر. کیونکہ اسلام اور آج کے ویسٹرن کلچر، ایک بہت بڑا فرق اس چیز کا کہ ویسٹرن کلچر کے اعتبار سے جب کوئی آدمی ہمارا خط چیپٹر کلوز ڈائری میں سے اس کا نام کاٹ دیجیے، ایڈریس کی بک میں سے اس کا نام نکال دیجیے، اسے کیا پڑھتے ہو؟ اسلام کی نکالنے میں موت کوئی ختم ہونے کا نام نہیں ہے، فنش نہیں. موت جو ہے بہت شفٹنگ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے. اب اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. چنانچہ مرنے والے کا احترام بھی اسلام میں واجب. بھائی اگر کسی کے باپ آسٹریلیا سے امریکہ چلے گئے تو احترام تو ختم نہیں ہو. تو ویسٹرن کلچر کے اعتبار سے مرنے کا مطلب کھاتے نہ ہو، کچھ رہا ہی نہیں، تو کوئی چیز نہیں رہی تو کس کا احترام کرے؟ اسلام کہتا ہے کہ ختم نہ ہو، صرف جگہ اس کی چینج ہوئی. چنانچہ مرنے والے کا احترام بھی اسلام میں واجب ہے اسی طرح جیسے زندوں. اور پھر اس سے ریلیٹڈ وہ مسئلے آ جاتے ہیں کہ مرنے والے سے بھی کانٹیکٹ کرنا ضروری. ابھی عید کے موقع پہ آپ نے جس چیز کو عید کی مبارکباد دی، کیا اس لسٹ میں مرنے والے شامل تھے؟ اگر نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان لیکن انفلوئنس آ چکا ہے وہی ویسٹ کا. وہ تو بہت ساری چیزوں میں آ چکا ہے، لیکن جب اس کے اندر بھی آ گیا عید کی بھی مبارکباد، اگر زندوں کو دینا کہ کسی کو کارڈ بھیجا، کسی کو ای میل بھیجا، کسی سے آمنے سامنے کہا، تو مرنے والے کس کہاں پڑتے ہیں؟ چنانچہ شب جمعہ میں نے ذرا اس کی وضاحت کی. تو اور بھی کئی چیزوں میں تصور آتا کہ مرنے والے مرے نہیں، موت کا مقصد خاتمہ نہیں ہوا، اس لیے ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، اور ان کی انسلٹ کرنا حرام. اسی میں قبر دیا قبر مرنے والے کا تھا. چنانچہ پہلا مسئلہ یہ بنتا کہ قبر کا احترام واجب ہے اور کوئی ایسا کام کرنا حرام ہے جو قبر کی انسلٹ یا توہین سمجھا دے. پھر آگے مجتہدین فار ایگزامپل دو تین چیزیں لکھتے ہیں کہ کسی کے قبر پہ ٹوائلٹ بنا دینا، کسی کے قبر پہ کوڑا کرکٹ پھینک دینا، کوئی بھی ایسا کام جو انسلٹ پہ آتا ہے. نیکسٹ کوشچن، ہمارے دونوں ٹاپک میں چکے ہیں، ذرا دیر میں دوسرا موضوع آتے ہو. دوسرا سوال، تو کیا
قبر کا احترام واجب ہے، اس میں یہ بھی ضروری کہ کسی کی قبر کو کبھی کھود نہیں سکتے یا ڈیمولش نہیں کر سکتے یا توڑ نہیں سکتے. اب آئیے اس کا جواب سنو. کہا کہ قبر کی دو قسم، ایک عام انسانوں کی قبر ہوتی ہے، ایک عام مسلمانوں کی قبر ہوتی ہے، اور ایک ہے چار، رسول کی قبر کسی بھی رسول، امام کی قبر کسی بھی امام، شہیدان راہ خدا کی قبر 3، اور نمبر 4 صالحین کی قبر. صالحین وہ لوگ جو اپنے معاشرے ریلیجس کے پوائنٹ آف ویو سے احترام اور ایک عزت رکھتے ہیں. علماء اس میں آ گئے. امام زادے، اب دیکھیں امام زادے والے امام کی اولاد، مگر دنیا میں جتنے سید ہیں یہ سب امام زادے. اور معصوم قوم جناب عباس خیر الشہداء کی کیٹیگری میں بھی معصوم قوم، زید شہید، اور وہ عراق اور ایران میں امام زادوں کے قبر. عام سید امام زادے وہ بھی امام زادے، کہانی صالحین کی کیٹیگری میں اگر آتے ہیں. صالحین مانے وہ امام زادے جو معاشرے میں دینی اعتبار سے حیثیت رکھتے ہیں. 4 قبریں ایسی ہیں جن کو قیامت تک توڑنا کھولنا حرام. کسی عالم کی قبر، لیکن عالم کی الگ سے نہیں، صالحین کی وجہ. شہیدان راہ خدا کی قبر، امام کی قبر، اور کسی بھی نبی کی قبر، آدم ہو کہ نوح، موسیٰ ہو کہ عیسیٰ، یہاں سے لے کے ہمارے رسول. یہ 4 کیٹیگریز والے پر ہوں وہ کہ قیامت تک ان کی قبر کا احترام واجب. اور عام مومنین وہ کہ جب اتنا ٹائم پیریڈ گزر جائے کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ اب قبر میں ان کی ڈیڈ باڈی ختم ہو چکی. ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ نے رکھا کہ قبر میں جا کے انسان کا جسم گلتا ہے، سڑتا ہے، آخر میں ہڈیاں رہتی ہیں، ہڈیاں بھی آخر میں ایشز وغیرہ بن کے ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ ہر علاقے وہاں کی زمین یعنی جیولوجی کا مسئلہ، وہ بتائیں گے کہ اس علاقے میں کتنے سال بعد ڈیڈ باڈی ختم ہوتی ہے. جب بالکل ختم ہو جائے، مٹی بن جائے، ہڈیاں بھی ختم ہو جائے، پھر وہ قبر کھودی جا سکتی. اب اس کا احترام ختم ہو. اب اس کا مطلب یہ کہ مرنے والا پرماننٹ یہاں سے شفٹ ہو گیا. تو قبر جب تک کہ ڈیڈ باڈی کا ذرا سا حصہ، حتیٰ یہ کہ خالی اس کا یہ سر کی ہڈیاں موجود ہیں، ہر مسلمان کی قبر کا احترام واجب. اور جب اتنا عرصہ گزرے، دنیا کے کسی علاقے میں 30 سال بعد، کہیں 50 سال بعد، کہیں 100 سال کے بعد قبر بالکل خالی ہو جاتی ہے. ڈیپینڈ ہے اس جگہ کے کلائمیٹ کا، ڈیپینڈ ہے کہ اس زمین کے اندر کتنی سال کی زمین ہے، بہت ساری چیزیں. تو 4 کیٹیگریز کی قبر تو پھر بھی نہیں کھولی جائے گی، باقی قبریں کھولی جا سکتی ہیں. اب وہ احترام ختم ہو. لیکن 4 قبر، نبی کی قبر، امام کی قبر، شہداء کی قبر اور صالحین کی قبر، قیامت تک کے لیے اس کو ٹچ کرنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جو اس کی عزت مانی جائے وہ حرام. جب عام مومنین اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اگر وہ عالم ہو یا عبادت گزار بزرگ ہو، تو نبی اور امام کی قبر کا احترام کتنا زیادہ ہو. اور وہابیت 8 شوال 1345 ہجری، 8 شوال 1345 ہجری، عالم اسلام پر یہی اٹیک کیا جسے کہا جاتا ہے کسی کو ٹیسٹ کر. اس وقت مسلمان کتنے زیادہ اپنے حالات سے اویئر. جیسے آپ کے سامنے اس لیے ایک اور پریکٹیکل ایگزامپل آئی، سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیتیں سٹنک ورسز. یہ خالی ایک کتاب نہیں، ہر پڑھے لکھے انسان کو پتا کہ اس کے پیچھے اصل میں ہمیں ٹیسٹ کرنے کا جذبہ کہ ہم سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، رسول سے ہماری محبت کا رشتہ برقرار ہے کہ کاٹا جا چکا. وہابیت اسی کی پہلی شکل 1918 برطانیہ کی اس پارلیمنٹ جس کا بگ بین تو ہر دنیا میں ہر جگہ مشہور، لیکن اور بہت ساری وہاں ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو یاد رکھتا ہے. جو فرسٹ ورلڈ وار کے اختتام پر ایک بار یہ دیکھا گیا کہ ریزن کیا ہے کہ 90% مسلمان ملکوں پر برطانیہ کی حکومت، فرسٹ ورلڈ وار، ایک طرف انگلینڈ ایک طرف جرمنی، اور 90% مسلم ورلڈ. وہاں پہ نہ صرف یہ کہ برطانیہ کی حکومت، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان ملکوں اتنی ترقی دی ہے، اتنا ڈیولپمنٹ کیا ہے، ان کو بنا دیا. ریلوے لائن ہم نے بچھائی، ٹیلی گراف کا سسٹم ہم نے قائم کیا، یا ڈاک کا سسٹم ہم نے بنایا، کہ سارے کریڈٹ لے جاتے ہیں. اس کے باوجود اتنا اسٹرانگ ریزسٹنس مسلمانوں کی طرف سے ہمارے خلاف ہے کہ انگلش آدمی کتنی ہی جگہ بغاوت ہو گئی. اور فرنٹ کے اوپر جا مسلمان خود اپنے کمانڈر کو یہ کہہ کے ہلاک کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا کورٹ مارشل کر کے ہم کو مار دیا جائے، لیکن وہ ہمیں قبول. جرمنی کے خلاف ہم فائر نہیں کر سکتے. ریزن کیا؟ پتا چلا کہ صرف ایک ریزن کہ جرمنی اور ترکی کا الائنس ہوا، اور ترک لوگ اس وقت کسٹوڈین کہلاتے تھے مکے اور مدینے کے، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ آٹومن امپائر یا ترکوں کی سلطنت کا ایک پروونس، جس کی وجہ سے ان ترکوں کا اتنا احترام ہے کہ وہ مکے سے سینکڑوں میل دور پر استنبول میں بیٹھے. مگر ایک مسلمان سپاہی جس کا تعلق بنگال اور بہار کے ایک ایسے گاؤں سے کہ جس نے کبھی ترکی کا نام بھی نہیں سنا، نقشے میں بھی اس کو نہیں دیکھا، وہ اس کے خلاف فقط اس لیے فائر کرنے سے انکار کر رہا. اور انکار ہی نہیں کر رہا، ہر فوجی کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری سزا موت ہے. میدان جنگ میں اگر فوجی اپنے کمانڈر کا حکم نہ مانے تو ایسا جس کہ وہ بہار اور بنگال کے آخری صوبے کا رہنے والا، ایشیا کے آخری خطے میں ترکی ہے، بلکہ یورپ کے اندر، اس کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہینڈ ہوتا دیکھ رہا صرف ایک کس وجہ کہ مکہ اور مدینے کے یہ کسٹوڈین یا مکہ اور مدینے کے یہ سرونٹ کہلاتے ہیں، خادم حرمین و شریفین یا محافظ حرمین و شریفین. لائک جارج 1918 پارلیمنٹ میں وہ تاریخی تقریر کرتا کہ جس کا نتیجہ بہت جلد ہمارے سامنے آیا. وہ یہ کہتا کہ جرمنی سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں جتنا خطرہ ہے مسلمانوں سے، اور ہمیں فیوچر میں ایسی پلاننگ کرنا پڑے کہ نیکسٹ ٹائم کبھی ہمیں ایسے ریزسٹنس کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس زمانے عرب دنیا
تیل نکلنے کے چانسز بڑھ گئے اور یہ نظر آ رہا کہ اب جو ماحول ہو اس میں اس تیل کی بھی بہت اہمیت ہو. اگر ایسے حالات یہ مسلمان پھر کبھی برٹش آرمی کے اگینسٹ گئے تو ہمارا خاتمہ ہو جائے. اور وہ کہتا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے ان کو شکست دینے. دو چیزیں ان کے پاس ایسی کہ جب تک کہ یہ اپنا دل سے رکھیں کبھی بھی ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. ایک ہے ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت اور کعبے کے نام پہ ہر مسلمان مرنے کو تیار ہے, چاہے شرابی ہو, چاہے کبابی ہو, چاہے ظالم. اور دوسرا رسول کی محبت. اور یہ دو چیزیں ہمیں ان سے چھیننا. کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے, کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنا. چنانچہ کہا کہ اب وہ ٹائم آ گیا کہ جسے ہم نے ریزرو میں رکھا ہوا اب اسے استعمال کیا جائے. گاڑی چلاتے ہوئے کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے جو آپ کا پیٹرول ریزرو میں ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے. کہاں وہ ٹائم آ گیا کہ جس کو ہم نے ریزرو میں رکھا ہے اس کو یوز کیا. اور ریزرو میں کس کو رکھا جس وقت یہ ہسٹری ہے, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہسٹری ذرا ڈرائی ہوتی ہے, مگر جتنی ڈرائی ہے اتنی ہی امپورٹنٹ. قرآن کہتا نحن نقص علیک, ہم تمہارے سامنے یہ پرانی قوموں کی ہسٹری دوہرا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ فَأَتَّبِعُوا یا اولي الابصار, اے عقل رکھنے والوں تم اس سے کوئی لیسن سیکھو اور آئندہ وہ غلطی نہ کرو. کہا جس کو ہم نے ریزرو پہ رکھا. ہماری گاڑی میں ریزرو ٹینک ہوتا ہے, ہوائی جہاز میں ریزرو فیول ہوتا ہے, لیکن ان لوگوں نے کس کو ریزرو پہ رکھا؟ جس وقت پہلی مرتبہ برٹش امپائر قائم ہو رہی تھی انڈیا, پاکستان, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ اور افریقہ کے مسلمان ملکوں, اسی وقت برطانیہ نے یہ سوچ, اور ہمیشہ ایک اچھے جرنیل کی حکمت عملی ہوتی کہ جو وار پلان وہ بناتا ہے ایک آلٹرنیٹ پلان بھی اس کے پاس ہوتی ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا تو بلکہ ہم نے تو سنا کہ جرنل اگر اچھا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے پاس پلان ہوتا ہے. یہ فیل ہو گیا تو وہ بھی فیل ہوا تو انہوں نے اسلامی دنیا تین ایسے فتنے پیدا کیے جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے, جب ضرورت پڑے گی ہم اسے استعمال کریں. پوری جو اسلامک مسلم ورلڈ ہے اس کے اندر انڈیا اور پاکستان نے ایک آدمی کو پلان کیا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی, اور اس کے ذریعے سے پوری ایک نئی سیکٹ یا فرقہ بنایا قادیانیہ. اس کے اپنے نقصانات, لیکن وہ آج کا ٹاپک ہے. ایران وہ علاقہ تھا جس کی وجہ سے مسلم ورلڈ کے دو حصے ہو گئے. بیچ میں ایران آ گیا شیعہ اسٹیٹ, تو آدھے مسلمان ایک طرف ہو گئے, آدھے مڈل ایسٹ والے ایک طرف. ایران کے اندر بابی اور بہائی مذہب. آپ دیکھیں سب کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, یہ 18 سینچری کے اندر یہ تینوں فرقے بنے ایک ٹائم, ایک وقت, تین الگ الگ علاقے, اور ہر علاقے کی اپنی سائیکالوجی کو دیکھ کر اس کے اعتبار سے بنایا جا رہا. ہندوستان اور پاکستان کے لوگ انتہائی عقیدت رکھتے ہیں نبوت سے, اور یہ خدا کا احترام اتنا زیادہ. انڈیا اور پاکستان کا جو کام مزاج, محبت زیادہ, عقیدت زیادہ. جس چیز کو بھی ذرا سا بھی مذہب یا ریلیجن سے اٹیچمنٹ ملے لوگ اس چیز سے شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ دم بھڑک بابا جو ہمارے یہاں گھومتے اتنی بڑی بڑی داڑیاں جب سے پیدا ہوئے, کبھی نہائے بھی نہیں, کبھی بات بھی نہیں کٹوائے, ان کا بھی اتنا احترام ہو جاتا فقط اسلام کے نام. اور کیا چیز ان کے اندر احترام والی ہے, باقی تو ہر چیز ایسی ہے کہ آپ کے تھوک کیا کروا, لیکن فقط اس لیے بڑے مقدس آدمی نظر آ رہے ہیں. یہ مزاج. چنانچہ یہاں غلام احمد قادیانی کو لایا گیا اور اسی انداز سے لایا. ایران پتا ہے کہ وہاں یہ دم بھڑک بڑے بابا تو چلے گی نہیں, چرسی اور ہیروئن جی ان کی تو گاڑی چلے گی. وہاں پہ بابی اور بہائی مذہب بنایا. اب بابی اور بہائی مذہب وہ کس نام پہ بنا تھا؟ یہ بنے تھے غلام احمد قادیانی بنے تھے خدمت رسول کے نام. یہ بنے تھے امام زمانے کے نام پر. ان کا پہلا دعویٰ تھا کہ میں نمائندہ ہوں امام. بابی اور بہائی مذہب. آج تو بہائی بہت پھیل گئے دنیا میں, بلکہ پھیلا دیا گیا ان کو. آپ کے یہاں بھی ہوں, آپ کے اندر سینٹر میں نہیں, آسٹریلیا یا میلبرن کے اندر. پہلے وہ آئے تھے یہی کہہ کر کہ ہم امام زمانہ کے نمائندے. اس کے بعد ان کا دعویٰ تھا کہ ہم خود امام زمانہ, اور اس کے بعد ان کا دعویٰ تھا باب اللہ, جس سے وہ باقی کرا ہم وہ دروازہ ہے ہمارے ذریعے سے تو اللہ کے پاس جاؤ. اور پھر آخری دعویٰ ہے کہ اللہ ہمارے اندر اتر آتا ہے. وہ ایک پوری الگ ہسٹری ہے, بلکہ انٹرسٹنگ ہے, لیکن ٹاپک سے ہٹ کر. یہ ایران میں دیکھا گیا کہ یہاں پر امام زمانہ سے اتنی محبت ہے کہ ان کے نام سے لوگوں کو مسگائیڈ کیا جا سکتا. سب کا زمانہ ایک ہی جیسا. اور ایک عجیب بات یہ کہ قادیانی مذہب اور بہائی مذہب دونوں وہ اونلی یہ دو مسلمان فرقے ہیں جن کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل کے اندر. آج تو خیر اسرائیل پھر بھی کھل گیا, جس وقت بالکل بند تھا مسلمانوں کی. ان دو کو آفیشلی اجازت تھی اپنی آرگنائزیشن کو وہاں سے چلانے. میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ آج بات اتنا اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد امام زمانہ کے ریفرنس سے بھی مجھے کچھ تبدیلی کرنا. تو تربیت اولاد کا اشرا وہ تو جب خدا حافظ کہوں گا اس وقت کا اشرا ہے. امام زمانہ کے حوالے سے بات چیت بہت جلد شروع ہونے والی. کچھ میرا بھی دل چاہتا ہے کچھ اپنے پسند کی چیزیں آپ کو سنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تفصیل آئی کہ امام زمانہ کے نام پہ ایرانیوں کو مسگائیڈ کیا گیا. یہ ایران, اور اس کے بعد پوری عرب دنیا, وہاں بھی مت ایک زمانہ ہے, ایک ٹائم پیریڈ. تینوں جگہ کے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں, اور تینوں جگہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کہ پہلے ان لوگوں سے اسلام کی خدمت نہیں. شروع میں انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, چاہے وہ بہاب اللہ ہو جن کے نام پہ مذہب بہائی کہلایا, چاہے وہ غلام احمد ہو جس کے نام پہ یہ مذہب قادیانی کہلایا, چاہے یہ محمد ابن عبد الوہاب ہو جس کے نام پہ وہابی نظریہ ہمارے سامنے آیا. شروع میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, بہت اچھی باتیں کی, مگر مقصد یہ تھا کہ ایک بار لوگوں کو بیوقوف بنا دیا جائے, لوگ متاثر ہو جائیں, اس کے بعد پھر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں. یہ سب بات کیجیے. آئیے تیسرا بات, محمد ابن عبد الوہاب. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے
کہ ساری خرابی کی جڑ یہ آدمی ہے جس کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب. نام اس کا محمد, اس کا باپ بیچارہ تو شریف آدمی تھا مگر فرقے کا نام وہابی بن گیا ہے کیونکہ اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب مشہور ہو گیا. باپ کے نام سے مشہور ہوا تو پورا فرقہ بھی باپ کے نام میں چلا گیا, جبکہ باپ اس کا بہت اچھا آدمی. محب اہل بیت کا اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا کہ وہابیت کا نام مشہور ہو گیا ہمیشہ کے لیے لعنت کا حقدار ہے محمد ابن عبد الوہاب. یہ ٹھیک اسی زمانے پورا جغرافیہ آپ کے سامنے ہونا چاہتا تو سمجھ میں آئے گی. یہ ان کو پلان کیا گیا عرب علاقے. اچھا عرب علاقہ کیا ہندوستان اور پاکستان کا علاقہ محبت اور عقیدت کا علاقہ. وہ چرسی اور بھنگیوں سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں اگر ان کو یہ پتا ہو جائے پھر کہتے ہیں رسول اور ایمان کے ماننے والے. اب یہ وہ حد سے بڑی ہوئی محبت. ایران کا علاقہ ایسا جہاں امام زمانہ سے حد سے زیادہ عقیدت, وہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی عقیدت میں ایسے گمراہ کی. اور یہ تیسرا عرب علاقہ. عرب کا علاقہ وہ جو بدتمیز لوگوں کا علاقہ, بہت اس طرح بہت ہی سخت صحیح بات بھی ہے تو غلط انداز سے کہتی ہے. تو وہاں محمد ابن عبد الوہاب کے شروع میں کامیاب کیا گیا, اس نے اسی مثال سے فائدہ اٹھایا. کچھ خرابیاں مسلمانوں کی عقیدت تھی اور عقیدے کے حوالے سے اس نے اس کے خلاف عالم جہاد بلند کی. شروع میں بالکل صحیح بات کہہ رہا تھا, صحیح ریفارم لا رہا تھا مگر عرب مزاج میں محبت والی نہیں, جو غلطیاں تھیں ان کے اوپر ٹوک رہا. لوگوں نے کہی بہت اچھا, لیکن اس کے بعد کیا ہو, اب ٹائم تو نہیں اتنا سمجھانے کا, مشورہ کیا جا سکتا ہے. جس وقت لولا دفع اللہ الناس بعضهم على بعض, قرآن کی ایک آیت بھی دیکھو, اللہ کبھی ظالموں کو ایک دوسرے سے لڑا دیتا تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ ہو. سورہ حج کی آیت کہ اللہ کبھی ظالموں کو آپس میں لڑا دیتا, یہ بھی بولے وہ بھی بولے, اس سے فائدہ مل جاتا. جس وقت ہٹلر ہمارے سامنے آتا تو ہٹلر یہ انگریزوں کی نفرت و دشمنی کچھ ایسی ڈاکومنٹس دنیا کے سامنے ظاہر کر. ہٹلر کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی گestapo تو بہت مشہور, یہ وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر آئے, اس کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا, خصوصاً مسلمانوں کے سامنے, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تیل نکل چکا تھا سعودی عرب میں بھی اور عراق میں بھی, اور دونوں کا مسئلہ تھا کہ دیکھو مسلمانوں یہ ہے تمہارا حکمران جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد کہتا ہے. اس کے اندر ایک یہ بک سامنے آئی جس کا اردو ترجمہ ہے افرے کے اعترافات. ہر پڑھنے کے آدمی نے پڑھا, انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, اور اوریجنل تو تھی جرمن زبان. افرے کے اعترافات, میں ٹائم نہیں ہے اس لیے بات پہ شارٹ کروں. اس کے لیے پوری پلاننگ تھی باقاعدہ ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ کہ کس طرح سے پارلیمنٹ میں لائٹ جارج کی تقریر, اس کے بعد کس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھائے. تو جیسا میں نے کہا لائٹ جارج نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک مذہب بناتے ہیں, وہ تو آلریڈی بنا چکے, کہا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اس کو یوز کیا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ اس کو ریزرو پہ رکھا. تو پورا آپ اس کے اندر تفصیل پڑھیے کہ کیسے اس آدمی محمد ابن عبد الوہاب جو جابر خدلا نجد کے علاقے سے تعلق جہاں کا یہ موجودہ رولر وہاں سے اس کو سامنے لایا گیا اور اس کی جہالت سے فائدہ اٹھایا گیا. کس طرح سے اس کو ایسا برین واش کیا گیا. اگر اس وقت ترکوں نے ایک حملہ نجف پہ بھی کیا اور یہ چاہتا کہ شیعت کے بھی کسی مرجع کو بنایا جائے, اس میں وہ فیل ہو گئے تو یہ بھائی مذہب بنانا پڑا, کسی مرجع سے بھی اوپر امام زمانہ کے ریفرنس سے بات, یہ ان کے چکر میں آ گئے. شراب کے ذریعے سے, عورت کے ذریعے سے, دولت کے ذریعے, یہ ساری تفصیلات اس کتاب میں ہے جو ہٹلر نے برطانیہ کی دشمنی دنیا کے سامنے پیش کی اور یہ فرقہ بنایا محمد ابن عبد الوہاب. لیکن اس وقت خود برطانیہ کا انٹرسٹ اس میں تھا کہ ایک حد سے آگے ان کو نہ بڑھنے دیا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا پلان کیا بات اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ ہمارے لیے پرابلم بنے, چنانچہ اس کو لمٹ میں رکھا. لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اس فرقے کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اب ہمارا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں ہے, جرمنوں سے, چنانچہ ہم مجبور ہیں ان کو استعمال کرنے پر. 1918 کی تقریر کے بعد 1919 محمد ابن عبد الوہاب 100 سال پہلے بن چکا, لیکن اس کا فرقہ بنا کے رکھا گیا. اب اس کو استعمال کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1924 پہلے پہ کو ریاض کا کنٹرول دلوایا گیا اور اس کے بعد مکے اور مدینے پہ اٹیک کرایا گیا. مکے اور مدینے پہ ان کا قبضہ ہو گیا. مکے پہ جیسے ہی انہوں نے مکے کو کیپچر کیا تو پہلا کام یہ کیا کہ مکے کے قبرستان جتنی بھی وہ قبریں تھیں جن کا تعلق خاندان رسالت سے تھا ان ساری قبروں کو ڈیمالش کیا. ہمارے یہاں مکے کے حوالے سے یہ بات کم مشہور, بہت کم لوگوں کو معلوم, لیکن مکے پہ اٹیک پہلے مکے میں کون کون سی امپورٹنٹ قبریں, پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ جن کو ساری زندگی پیغمبر نے اپنی محسنہ کہا یعنی خدیجہ کبریٰ, ان کے قبر کو گرایا گیا. مولا کائنات کے والد ابو طالب کے قبر کو گرایا گیا. پیغمبر کے بڑے بیٹے جن کی وجہ سے پیغمبر ابو القاسم کہلاتے ہیں, قاسم, ان کے قبر کو گرایا گیا. اور اسی خاندان کی کچھ اور قبریں, وہ نام صرف نام لے لیتا ہوں, ہر ایک کا رشتہ بتانے کا ٹائم نہیں. پیغمبر کے دادا عبد المطلب جن کی شخصیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسلامک ہسٹری, اور ان کے دادا عبد مناف جن کی شخصیت بھی اتنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو میرے 5 بزرگوں کا نام یاد نہیں رکھتا وہ مجھ سے صحیح محبت نہیں کرتا. حدیث بہت اتھینٹک نہیں ہے, ویک ہے لیکن ایک ہے. وہ جو پیغمبر کے 5 بزرگوں میں عبد مناف کا نام آتا. یہ ساری خبریں ایک ہی باؤنڈری وال میں تھی, ان سب کو گرایا گیا اور اس کے بعد پھر اٹیک ہوا مدینے کا. مکے کے قبرستان کا نام ہے جنت المعلا, جسے عام لوگ جنت المعلا کہتے ہیں, اور مدینے میں قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع. اس کے بعد مدینے کو کیپچر کیا گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلا اٹیک مدینے کے اس قبرستان پر. وہ تاریخ تھی 8 اور مہینہ تھا اسلامک کیلنڈر کا یہ 9واں مہینہ شوال, اور جو سال چل رہا تھا لونر کیلنڈر میں وہ تھا 1345 کے لیے 8 شوال 1345 ہجری. یہ لوگ مدینہ کے اس قبرستان میں انٹر. یہ وہ قبرستان ہے جس کو پورے مسلمان انتہائی رسپیکٹ دیتے ہیں. حتیٰ اتنا بڑا پریشر بنا مسلمانوں کا کہ وہابی فرقے کو اس قبرستان کو پریزرو رکھنا پڑا. البتہ قبریں, روضے
سارے توڑے گئے یا ڈیمولش کیے. اہم قبروں ہمارے 4 اماموں کی قبریں ہیں وہاں پر, دوسرے امام, چوتھے امام, 5واں امام اور چھٹے امام. 2 سے لے کے 6 تک سوائے امام حسین کے کہ جن کے قبر کربلا میں ہے کو پتا. اس کے علاوہ مولا کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر یہاں, والد کی قبر مکے میں نے بتائی, والدہ کی قبر یہاں. اہم قبروں ایک قبر کا نام آتا ہے شہزادی کی قبر. شہزادی کی قبر کے حوالے سے پھر لکھیے کہ شہزادی کی شہادت ایسے حالات میں کی گئی تھی کہ نہ تو صحیح ڈیٹ ہم تک آ سکی اور نہ ہی شہزادی کی قبر کا صحیح لوکیشن ہمیں پتا چل سکا. اس وقت کے حالات میں مولا شہزادی کی قبر کے 3-4 الگ الگ نشان بنائے. بعض لوگوں کے نزدیک تو 40 تک, لیکن مہاراج جو اتھینٹک ہمارے علماء کے ایٹ لیسٹ تھی تاکہ صحیح قبر کا نشان کسی کو پتا نہ چلے. کیونکہ عربوں میں ٹریڈیشن بہت پرانا کہ جہاں کسی سے ناراضگی ہو, اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی قبر کھول کے اس کی ڈیڈ باڈی یا میت کی بے حرمتی کرتے, اور اگر وہ زندہ تو ریونج لینے کے لیے اس کے باپ یا ماں یا بزرگوں کی قبر کی توہین کرتے. یہ وہابیت کے اندر کی یہ وحشت, یہ جو ایک بخاری, یہ جو ایک قبر کھودنے کا جذبہ ہے, یہ وہی سلسلہ چلا رہا ہمارے سامنے. اسلامک ہسٹری میں اس کی 2 بہت ہی اہم مثالیں, اور دونوں کا تعلق اسی مہینے شوال کے فرسٹ ویک سے. شوال کے مہینے 2 دفعہ اور ہمارے سامنے اس کی ایگزامپل آئی 1400 سال پہلے. یہی شوال کا مہینہ تھا کہ جب جنگ احد کی. میسج فلم میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود, اور ممبروں سے تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں. پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کو شہید کرنے کے بعد یزید کی دادی ہندا نے کیا کیا؟ جناب حمزہ ناک اور کان کو کاٹ کر باقاعدہ ہار یا نیکلس بنا کے گلے میں بندھا, اور جناب حمزہ کے سینے کو کاٹ کر کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی. عام طور پہ تو مشہور یہ ہے کہ کلیجہ چبا نہیں لیا, لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں کہ روایت کی حدیث میں یہ ہے کہ اس کو ناکام رہی. یہ واقعہ تو بہت مشہور, مگر اس سے کچھ پہلے کا واقعہ. یہ ہندا عمر کے ابو النصر میں سے ایک بہت ہی مشہور رائٹر, اس نے لائف آف محمد کے نام سے پیغمبر کی ایک سیرت لکھی. شیعت سے دور کوئی تعلق نہیں, مگر اس میں یہ واقعہ لکھا کہ جب یہ لوگ ہندا وغیرہ مکے سے مدینے کی طرف اٹیک کرنے آ رہے ہیں تو ہاف وے پر وہ جگہ آ گئی جہاں پیغمبر کی والدہ جناب آمنہ کے قبر ابو با. اب تو نیا راستہ بن گیا ہے, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. مکہ مدینے کا جو پرانا روٹ ہے تیسری کا ایک جگہ آتی ہے رابط سے کچھ فاصلے پر ابوبا ایک جگہ. اگر آپ مقامات مقدسہ کی وہ فلم دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جس طرح میں اللہ اکبر جو پاکستان میں بنی, اس میں ابوبا کی زیارت خاص انہوں نے دکھائی جو اور بہت کم ڈاکومنٹریز میں آئی. اس میں یہاں پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ کی قبر, اور یہ یہی راستہ اس زمانے میں تھا روٹ یہی. جب یہ مکے کے کافروں کی آرمی یہاں سے گزر رہی تو کسی نے ہندا کو بتا دیا کہ ہوا سے گزر رہا باقاعدہ مسلم ایک دم اپنے اونٹ سے گر پڑا اور سیدھے جناب آمنہ کی قبر پہ پہنچا. سارا لشکر اس وقت ڈسٹرب ہو گیا, وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح سے نیند پر روک لیا ہندا. اس کا شوہر ابو سفیان صاحب نے وہ قریب آیا کہ کیا بات. ہندا نے کہا محمد کی ماں کی قبر یہاں پر ہے, میں اس قبر کو کھود کر محمد کی ماں میت نکال کر اس کا کلیجہ جلاؤں گی, اور اگر کلیجہ نہیں ہڈیاں ہیں تو ہڈیوں میں دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤں. ابو سفیان بھی کوئی ظلم اور وحشت میں کم نہیں, مگر اس وقت اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں, مسلمانوں پر سرپرائز اٹیک کرنا چاہتے ہیں, یہاں ٹائم ویسٹ کریں گے تو وہاں ان کو پہلے سے اطلاع مل جائے. کوشش کر رہا ہندا کا شوہر ہے, مگر ایسے ہی شوہر ہے جیسے آج کل کے شوہر ہوتے ہیں, بیوی نے ایک بات مان کے وہ تو باقی لشکر ہاتھ میں جوڑ کے ہندا کے سامنے گرا تو ہندا رہتے ہیں. ابو سفیان مہاراج ہے بڑا ظالم آدمی, لیکن بڑے سے بڑا ظالم آدمی بیوی کے سامنے اس کی کیا حالت ہوتی. ہندا کا یہ واقعہ نہیں تھا. جناب آمنہ کی وفات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے, کب کی بات. جناب آمنہ کی وفات کو 49 ایئرز گزر چکے تھے, 49 سال. میں نے ایگزیکٹ فگر پڑھا, 50 سال پہلے بڑی پیغمبر کی والدہ, مگر وہ عربوں میں ایک ریوینج اور ایک کینہ اور ایک دشمنی ہوتی, وہ یہ یا تو کنسر آدمی سے بدلا لیں گے وہ نہ لے تو اس کے باپ پر. اور یہ بھی اس لیے کہ ٹھیک 5 سال کے بعد جب اللہ کے رسول مکے کو کیپچر کرنے جا رہے تھے تو راستہ یہی, اور مسلمانوں کو بڑی جلدی تھی کیونکہ یہ بھی سرپرائز اٹیک کرنا چاہتے تھے. اب وہ آیا پیغمبر اور گھروں کو قافلے اپنے اونٹ سے اتر کے اپنی ماں کی قبر کے قریب خاصی دیر وہاں بیٹھ کے آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور کہتے رہے کہ جو مسلمان ہے وہ قبر کا احترام کرے. ہسٹری کے پیجز پر 5 سال کے اندر اندر ہمارے سامنے یہ 2 طریقے آتے. ایک یزید کی دادی معاویہ کی ماں ہندا کی خان کا طریقہ تھا کہ سالوں پہلے مری ہوئی وہ خاتون کہ جن سے ہندا کا ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی لنک بھی نہیں تھا کہ کلیجہ جماؤ, اور ایک پیغمبر کا طریقہ کار کے قابل احترام ہستیاں مرنے کے بعد بھی اتنی ہی قابل احترام رہتی ہے ان کی قبر کی بھی عزت کر اور عظمت ظاہر کر. چنانچہ مولا شہزادی کی قبر کا نشان چھپائے, اور صرف اس لیے تاکہ یہ بات آپ کو یاد آ جائے کہ یہ اتفاق میں یہ دشمنان اہل بیت کا ظلم دیکھیں کہ 3 اور مرتبہ بھی یہی بات پیش آیا. خود مولا جب شہید ہوئے تھے تو حسنین کو اپنے بابا کی قبر کا نشان چھپانا پڑا, اسی حاکم شام معاویہ زندہ, اور وہ کئی بار کہہ چکا تھا کہ علی دنیا سے جائیں گے تو علی کی میت نکال کر دسترخوان بچھا کر اس پر دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤں. اور امام مظلوم کی قبر کربلا میں وہ بھی کئی سال تک چھپائی. یہ ٹریڈیشن اب وہ کی چلی آ رہی. اور یزید 64 ہجرہ میں مدینے پہ اٹیک کیا,
ایک تو یزید نے کربلا میں جو کیا وہی کیا کام کہ اس کے 1 سال کے بعد اس نے مدینے میں اٹیک کیا. واقعہ حرہ کے نام سے یہ ہسٹری میں موجود ہے. اور جو کچھ کر کے غارت گری کی وہ اپنی جگہ, مگر قبر رسول کہاں پڑے؟ بالکل مسجد کے اندر. مسجد کے اندر لے جا کر گھوڑے اور گدھے باندھ کر اس کو استقبال بنائے, ایسا کہ یہ گھوڑوں کی غلاظتیں اور پیشاب وغیرہ 1 ہفتے تک کسی مسجد کے اندر ملتا رہا. منبر رسول, اس کے اوپر باقاعدہ پہلے بندر پھر کتے اور سور رکھ کے بٹھائے. اب جس انداز کی حرکتیں کی کہ یہ دکھایا جائے کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا رسول منبر پر بیٹھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ زبان سے کہنے کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی. ابھی برادر محترم غلام حیدر صاحب مدینے کے حوالے سے جو نعت پڑھ رہے تھے اس میں بندروں کا تذکرہ آیا تو میں نے دیکھا کہ بچے سمجھ بھی نہ پائے. خود بنو امیہ کی حکومت کو پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد 1000 مہینے تک میرے منبر پر بندر ناچیں. بنو امیہ کا پورا پیریڈ 1000 مہینے کا بنتا, مگر یزید نے باقاعدہ پہلے بندر لائے, پھر کتے لایا, پھر سور لایا, اور روضہ رسول کے قریب مسجد نبوی کے منبر پہ اس کو بٹھا دیا. جو کام کسی کافر سے بھی سمجھ میں نہیں آتا, اگر کبھی ہو جاتا تو ہندو مسلم فساد ہو جاتے ہیں. ہندوستان کی عیدگاہ میں اگر سمجھ ہو گیا اور یہاں دنیا کی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ مسجد کے منبر سو کالڈ مسلمان, ابھی بات نامکمل, میں مسجد نبوی کو آج ٹاپک نہیں بنا. اس کے بعد منبر کے قریب قبر رسول پر باقاعدہ دسترخوان بچھایا گیا اور شراب لا کے سرو کی جائے, وہاں شراب کی جائے قبر رسول پر, پیغمبر کی قبر کے اوپر. 8 شوال 1345 سے اس اعتبار سے ذرا سی مختلف تاریخ کہ باقی سارے مظالم ہم نے تاریخ میں پڑھی تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ سب کچھ ہو گیا تو مسلمان اس وقت کیا کر رہے ہیں. 8 شوال 1345 سے تقریباً 1926 کا سال بنتا. ہمارے بہت سے بزرگ, یعنی اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے والد کو 4-5 جنریشن نہیں صرف 1 جنریشن ہوا, ان کا پیریڈ تھا جب یہ واقعہ ہوا. مسلمان اس وقت زندہ بھی تھے, اسی صدی کی بات, 1 ہی سال تو گزرا ہے 21st سینچری کو شروع, آج سے 75 سال پہلے کی بات ہے, صرف 75 سال پہلے جنت البقیع کے سارے پکڑے گرا دی گئی. اور پھر یہی خاندان عبدالعزیز جو اس وقت بھی حکومت کر رہا, یہی جس وقت کے جو پریزیڈنٹ رولر ہے کباب عبدالعزیز, وہ کدال ہاتھ میں لے کے قبر رسول میں پہنچا اور ایک کدال اس نے وہاں ماری اور یہ کہہ کے ماری تھی کہ حاضر صنم الاکبر, یہ جتنے بھی ہم نے روزے گرا دیے, چاہے وہ خدیجہ طاہرہ کا روزہ, چاہے وہ حضرت ابو طالب کا روزہ, چاہے وہ پیغمبر کے بڑے بیٹے قاسم کا روزہ, چاہے وہ رسول کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا کی قبر, چاہے وہ 4 اماموں کی قبر, وہ سب گرانے کے بعد ڈیمولش کرنے کے بعد کہتا حاضر صنم الاکبر, سب سے بڑا بتوں میں سب سے بڑا بت تو یہ ہے قبر رسول. وہ وقت تب آئے گا کہ مجھے اسے گرانے کا موقع ملے. لیکن مسلمان ہم سوچتے ہیں نا کہ جب وہ واقعات معاویہ اور یزید منصور و ہارون کے زمانے میں پیش آ رہے تھے تو اس وقت ان کو خاموش, یہ تو ہمارے سامنے کی بات, ہمارے بزرگوں کی بات اور 1 جنریشن پہلے کی بات, یہ سب کچھ ہو اور اس کی ساتھ مقصد یہی ہو کہ کسی طرح خانہ کعبہ کا بھی قبضہ کسی خاندان کو دلوایا. لائف جارج کہہ رہا ہے کہ یہ 2 چیزیں ایسی, جب تک مسلمانوں کا کنیکشن اسے مضبوط رہے گا وہ طاقتور, اسے کمزور کر, اور یہ دونوں مقصد ایک ہی خاندان نے پورا کیا جسے عبدالعزیز کا خاندان کہتے ہیں. وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اسی کے بیٹے 1 by 1 حکومت کر رہے ہیں. مگر سوچنے کی بات کہ اس دنیا میں بیٹھ آج جہاد کرنا کتنا آسان ہے. آج کی دنیا میں ہزاروں خرابیاں مگر ایک خوبی, اور وہ یہ ہے کہ واقعہ اگر کرتے کوئی اسٹرانگ لابی بن جائے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں بہت مختصر اور جلدی سے نتیجے پہ آ گیا. جب کہا جاتا ہے کہ جہاد کرو, ان ظالموں کا مقابلہ تو ہم مسلمان عام مومنین یہی کہتے تھے پیچھے ہٹ جاتے کہ تلوار چلانا, بندوق چلانا, میزائل چلانا, ہم بہت شریف آدمی ہیں, ہم تو کسی کو بھی نہیں مار سکتے, ہم سے تو کوئی کہے کہ تھپڑ لگا دو کسی کافر کو تو وہ ہمارے لیے ممکن ہے. وہ زیادہ ہی شریف مسلمان آج کل پیدا ہو گئے, وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. مگر آج کی دنیا میں دیکھیں کتنی چینج ہو گئی. آج کا جہاد تو کتنا آسان ہو گیا. آج تلوار والے جہاد سے تو ہر جگہ کام نہیں چلے, لیکن کتنا آسان کہ اگر ہر 8 شوال کو ہی لوگ یاد رکھو. اور ایک مرتبہ جو پروٹیسٹ کرنے کے طریقے میڈیا, یعنی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی جس کی تفسیر میں مجھے کسی اور تفریح میں جانا, یہ جو میں نے کہا نا کہ جب کوئی آدمی کسی کو پلان کرتا ہے یا کوئی آدمی کسی فتنے کو پیدا کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ لمٹ چاہ دینا پڑے, لیکن بوتل کا گرے دبا نکل آتا ہے تو آدمی کے کنٹرول سے نکل جاتا. انٹرنیٹ ایک ایسا ہی میڈیا بن کے رہ گیا کہ خود اس وقت ایک رپورٹ میرے پاس آئی تھی کہ امریکہ پریشان, یہ اتنا آسان ہم نے کر دیا, بچوں کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار دے دیا کہ ذرا سی اگر حکمت سے اور دانائی سے کام لے تو امریکہ کے بڑے سے بڑے نظام کو تحس نحس کر سکتے اور کوئی کنٹرول نہیں. وہ اپنی جگہ آج کل کتنا آسان ہو گیا, صرف کمپیوٹر اور ایک کرسی پر بیٹھ کر ایک طرح سے ورلڈ میڈیا کے سامنے جا کر اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹر کرا. اگر ایک خاص تاریخ ساری دنیا 1 ملین 2 ملین 5 ملین 10 ملین خط یا میل دنیا کی ایسی آرگنائزیشن کو پہنچے کہ تو بہرحال جو شہرت رکھتی ہے جیسے اقوام متحدہ یا امریکہ ہی کی کوئی ایسی آرگنائزیشن, ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کوئی زیادہ نقصان ان پر نہیں پہنچا پائے, لیکن یہ آواز بنتی. تعجب مجھے اس سے ہوتا ہے کہ میں اس آسٹریلیا میں آ کے چند بیماریاں مجھے لگ گئی, جن میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ جنگ میں
इंटरनेट के अब अंदाजा हुआ कि कितना लोगों के पास फजूल टाइम, जो मेल आती रहती है ना, ऐसी ऐसी फजूल चीजें सारी दुनिया में फैलाते रहते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि लोगों के पास टाइम कितना है कि फजूलियात को फैलाने। कौन लोग जिनके पास नमाज का टाइम नहीं होगा, ये मैं अंदाजा कर रहा हूँ, उसमें बड़े मुकद्दस लोग भी होंगे, ताकि कुरान पढ़ने का टाइम कहाँ है, तौहीद पढ़ने का टाइम कहाँ है, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने का टाइम कहाँ, लेकिन जो फजूलियात आ रही है उससे तो अंदाजा हो रहा है कि बहुत टाइम। उसके बीच में अगर एक तारीख ऐसी मुकर्रर करके सारी दुनिया के मुसलमान, याद रखिएगा शिया सुन्नी मसला नहीं, 1926 के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, 2 साल तक इंडिया और पाकिस्तान से आम मुसलमान भी हटते नहीं गए। जिन्हें पता है कि वहां के लोगों की साइकोलॉजी, मौला मक्के बुला लो मुझे और मदीने बुला लो मुझे, उसके बाद 2 साल हट नहीं सिर्फ इस प्रोटेस्ट के। तो अगर बाकायदा सिस्टमेटिक काम किया जाए तो दुनिया में ऐसे ही डालेगी जो 100 साल से पुरानी बिल्डिंग को डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग करा देकर उसकी एक ईंट हटाने की इजाजत नहीं देते। हम कहीं मजहबी एतबार से, कहीं पे तारीखी एतबार से, कहीं पे आर्कियोलॉजी का पॉइंट लेकर किस तरीके से अपना एहतिजाज रजिस्टर करा सकते हैं जिसमें कोई जहमत नहीं, कोई मेहनत नहीं, जितना आसान हो गया है आज के दिन, ये करने को भी तैयार नहीं हो रहे। वजह क्या? वजह यह कि काबिल ये नहीं है कि हम इस कौस से या इस मकसद से मुखलिस नहीं, हमें अंदाजा ही नहीं कि ये चीजें भी इस्तेमाल हो सकती है और इनके असरात होते हैं। जब हालांकि यहूदी इतना ज्यादा चाहे हुए, पहले जो कुछ भी हो, आजकल तो मीडिया पावर के साथ, बल्कि उनका अपना हम भी बना सकते हैं। हर काम जीरो से होता है, अगर हम ये चाहेंगे एक दिन में इतने बड़े हो जाए तो नहीं हो सकते। और मैंने जो कि बाद इश्यूज पर खाली इस ईमेल के जरिए दुनिया की बात ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेशर में आता देखा, खाली प्रेशर डालना, लॉबी क्रिएट करना, प्रेशर ग्रो करना, इसी के कभी फायदे हो सकते। हत्ता सऊदी अरब की हुकूमत को मैंने देखा कि वो प्रेशर के अंदर आगे फकत इस वजह से, वरना आपके इल्म है कि बीच में 10 साल में जन्नतुल बकी को इस तरह बंद कर दिया कि कोई आदमी फकत टूटी हुई कब्रों की ज़ियारत कभी नहीं जा सकता। मगर 86 में ऐसा प्रेशर डेवलप हुआ कि वहां से जन्नतुल बकी के मेन गेट को दोबारा खोलने पर मजबूर हुए। और भी मेरे सामने इसकी मिसाल है। तो महाराज ये वो काम है जो आप यहाँ बैठ इतनी आसानी से कर सकते हैं कि ना आपको मैदान में निकल के कोई जुलूस या रैली ऑर्गेनाइज करना, कुछ लोगों को ये भी मुश्किल लगता, ना कोई डिजाइन चलाना है, ना कोई तोप चलाना, और फिर उससे ज्यादा फायदा हासिल हो सकता। बशर्त यह है कि सब लोग इस एक मकसद याद रखें। 8 शव्वाल की तारीख हमारे बुजुर्गों ने इस कैलेंडर में ऐड की। ये तारीख सिर्फ 75 साल पुरानी तारीख, इस्लामिक कैलेंडर को उठा के देख लीजिए, सारी डेट 1400 साल पुरानी। ये वो डेट है जो सिर्फ 75 साल पुरानी, और एकदम 1400 साल बाद 75 साल वाली डेट आपके बीच में कोई डेट नहीं। क्योंकि इसका रीजन कि यह हम ताज़ा रखना, हमें याद रखना। एटलीस्ट खाली 8 शव्वाल की तकरीर इसकी अपनी एक अहमियत होगी। मैं कराची का माहौल तो याद नहीं दिला रहा हूं, जहां बाकायदा जुलूस निकलते, जैसे आशूरे के जुलूस है, जैसे 21 रमजान के, ये तो बहुत बड़ी तवक्को होगी जो इस मजमे से करना भी नहीं चाहिए। मगर खाली इसको एक वापस एक ऐसी तारीख समझे कि लोग आए, होशियार रहे, याद रखें। काश कोई मोमिन ही एक दूसरे को ईमेल कर देता कि 8 शव्वाल की तारीख कल आ रही है, याद रखिए, और आगे ये मैसेज पहुंचे। पता नहीं ईमेल में कितनी फजूल चीजें आ गई, लेकिन ऐसा मैसेज नजर नहीं आया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने तो खासे एड्रेसेस को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन जो आम लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट है उनके हवाले से भी बात हो रही है। आज जिहाद बहुत आसान हो, बहुत आसान हो, और इसी चीज का नाम है हुज्जत तमाम हो। क्या वो बहाने हमारे पास नहीं है जो पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि एहतिजाज करो, वहां पे इतना सख्त सिपाही साहबा की शक्ल में दुश्मन अहले बैत ग्रुप मुसल्लत कर दिया गया कि वहां के मोमिनीन के हुजूर को इंशाअल्लाह अल्लाह के कबूल करे। यहाँ वालों को हुजूर कबूल नहीं हो, वेस्ट में रहने वालों को हुजूर कबूल नहीं हो। ये इतना आसान, हाँ एक आदमी एक चीज को जानते ही उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर कबूल किया जाए। लेकिन ये इंटरनेट है, ईमेल क्या कोई ऐसी चीज खैर ये अपनी जगह। लेकिन आखिर में एक बात करते रखते, यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत ही अहम उसूल हो रहा था, बस आखिरी आपने जुड़ गया। शियत 1400 साल अपने आप को सर्वाइव कैसे किया जब ऐसे ऐसे गालिब गुजरे, हिंदा जिगर यजीद और मुआविया और हारून और मंसूर, तो शियत आखिर बची गए। ये सर्वाइवल कैसे हुआ? क्या किसी मेडिकल के जरिए हुआ? जी मेडिकल अपनी जगह हो, लेकिन मासूमीन ने इसके लिए पॉलिसी हमको बना दी। और मैं फिर ये बात कहूं, चाहे आप इसमें मेरा मजाक उड़ाएं, पॉलिसी मासूमीन की बनाई थी, अमल इस पे यहूदियों ने किया। और पॉलिसी मासूमीन ने यह बनाई कि तुम्हारे अकीदे की वजह से कोई तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे। अपने आप को इतना बासलाहियत बना कि लोग तुमसे दुश्मनी करें, तुम्हें कत्ल करने को तैयार, मगर क्योंकि तुम्हारे मोहताज, वो सलाहियत तुम्हारे पास है, उनको कहीं और से नहीं मिल सकती है। इसलिए तुम्हें देखकर उनकी आंखों में खून भी उतर आए, मगर फिर भी तुम्हें जिंदा रखें क्योंकि उन्हें तुमसे कहा। हारून जैसा जालिम अली इब्न यकीन शिया है, उसको वज़ीर आज़म बनाने के मजबूर कि इतनी बड़ी हुकूमत कायम कर चुका है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो। मुतवक्किल जिसके मज़ालिम अभी शब जुमा में आपके सामने बयान कर रहा है, फतह अली खान उसका अपना वज़ीर आज़म शिया है, तो मैं पूरे हारून इसको जिंदा रखने। मुतवक्किल जैसा जिसके हालात अभी आपने परसों सुने, पूरी तारीख तशय्युअ इस एक बात की गवाही दे रहे कि अकीदे की वजह से सारी दुनिया तुम्हें खत्म करना चाहिए। उस जमाने में तुम जरूरत बच जाओ, दुश्मन भी तुम्हारे पास तुमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए मोहताज हो जाए, और कोई रास्ता उसके पास न हो। कभी दौलत के जरिए ये होता है, कभी मीडिया के जरिए ये होता है, कभी टेक्नोलॉजी के जरिए ये होता है। और इसकी एक छोटी सी मिसाल इसलिए सुना कि आपके सामने ये दोनों चीजें वाक़ई हो। सलाहियत की वजह से आदमी की अहमियत क्या होती, और सऊदी अरब में दुश्मनी अहले बैत का सिलसिला कितना ज्यादा। ईरान और सद्दाम ने फिर भी मार मार के इनका दिमाग कुछ ठीक किया है, तो मतलब यह कि सद्दाम की वजह मजबूर हो गए ईरान की तरफ झुकने और रुजू करने। वो भी देखिए मसला, सऊदी अरब और कभी इस तरह से ईरान के सामने झुके तो सोच सकता है, अगर मैं पूरी बन गया है इस वक्त ईरान, भाई वक्त पर ईरान पर ईरान की दुश्मनी को नहीं बोल दे सकते। ये सऊदी अरब एक चीज क्या है, मैं खुद गवाह का मतलब आई विटनेस हूं। जब हाजियों के काफले आते
تو گھر باہر سے پہلے کتنی سختی سے ان کی تلاشی نہیں جاتی. کس چیز وہ ہیروئن اور 400 یا ڈرگس وغیرہ کا مسئلہ نہیں. کہیں کوئی اہل بیت سے ریلیٹڈ کتاب سعودی عرب میں ہے. جو کہ پاکستان سے جو فلائٹ آتی تھی وہ اس طرح آتی تھی کہ شیعہ حضرات کی فلائٹ کیسی ہوتی. وہ ہمارے اس کے اندر کچھ پریکٹیکل پرابلمس کا سولوشن تھا. جب ایک ہی فلائٹ میں جائیں حکومت بھی اس بات کا خیال کرتی تو پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ یہ جو فلائٹ آ رہی ہے اس میں سب شیعہ. دعائیں کو ایک ایسی دعا ہے کہ جو شب جمعہ انسان ہر جگہ تو پڑھتا مگر مدینے اور مکے میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھتے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ اس دعا میں اول تاخیر اہل بیت کا کہیں تذکرہ نہیں. آخری جملہ علی رسول والائمۃ من المیامین, صرف ایک لفظ آیا علی الائمہ کو بالکل آخر میں جا گیا, بالکل آخر. اس کے آگے بھی ہے ائمہ من المیامین. تو بہت سے لوگ تو یہی نہیں سمجھتے کہ کس کا تذکرہ ہوگا. جب میں میامی میں گیا تھا تو وہاں کے مومنین خوش تھے, تو میامی والوں کا تذکرہ ہوا ہے تو میں کے آخر میں آپ کسی طرح تو مجھے اب تک یاد ہے. باقاعدہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا تذکرہ من المیامین, میامی کے رہنے والے اچھا ہے. اب تک میں نہیں سمجھ پایا کہ ان کا مذاق تھا کہ سیریس سے باہر کتنے سیریس انداز سے کریں. تو خلاصہ یہ کہ یہ وہ دعائیں کو ہے جس سے پاکستان اور ہندوستان کے بعد ایسے مومنین جو اپنے آپ کو زیادہ بڑی اہل بیت سمجھتے ہیں, جن کے خیال میں ہم جیسے جتنے لوگ بھی ہیں یہ سب لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے, وہ دعائیں قبیل کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ دعائیں قبیل میں چونکہ اہل بیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, بلکہ اس سے تو کچھ ایسا ظاہر ہو رہا ہوں جیسے اہل بیت اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. یہ دعا ہی قابل نہیں ہے نعوذ باللہ کی پڑھی ہے ایسی کو. میں بتا رہا ہوں کہ وہابیت کے لیے تو سب سے اچھی دعا ہے. وہ یہی کہتے ہیں نا اللہ 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 کے علاوہ کسی کا تذکرہ ہی نہیں. تو اس میں شروع سے آگے تک اللہ ہی اللہ, مگر میری آنکھوں کے ساتھ دعائیں قبیل الگ سے چھاپی جاتی ہے. تو یہاں بھی وہ نکل آئی ایک مومن کے بعد جس کا سامان میرے برابر چیک ہو رہا. ایسے تو سینکڑوں واقعات پیش آئے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جس کا ہی وہ اٹھا کے اس نے نہ صرف یہ کہ زمین پہ بھی, بلکہ وہ جو فوجیوں کا بوٹ ہوتا ہے اس پر رکھ کے اس طریقے سے اس نے رگڑا کے کاغذ کے برابر ہو جائے پرزے ہو. میں نے صرف اتنا سا پوچھا کہ آخر اس دعا اس میں اللہ ہمہ شروع سے آخر تک ہر جگہ کیا کرا, کیا ایسی بات ہے کہ یہ اتنا یعنی جو اس کا انداز تھا ہاں دینا پھینک دینا یہ بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن بات انداز ایسے ہوتے کہ جس سے لگتا ہے کہ رغبت میں نفرت بھری تھی. کیا آپ اس میں ہے شروع سے آخر صرف ایک دوسرے دکھائے کہ دعائیں قبیل شروع ہونے سے پہلے علی بن ابی طالب کہ قبیل کہتے ہیں کہ میں نے یہ علی بن ابی طالب سے نقل کیا. دعائیں قبیل کا انٹروڈکشن میں لکھا ہے کہ قبیل نے علی سے یہ دعا نقل کی ہے, صرف وہ لفظ علی پہ انگلی رکھتا. لیکن یہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں اس پر پرزے اپنے پیروں کی وجہ سے کر رہا ہوں. یہ بغض و عداوت کی حالت. سعودی عرب جنت البقیع 8 شوال کو ڈیمولش کی, اس کے علاوہ کتنی ہی مسجدیں توڑی گئی, اس کے علاوہ کتنے ہی مقدس مقام توڑے گئے. مگر ایک رول یاد رکھیے, جب کسی ایسی مسجد کو توڑتے ہیں جس کا اہل بیت سے تعلق ہو تو خالی اس کو توڑتے نہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یا وہاں پہ ٹوائلٹ بن جائے یا وہاں پہ کوڑا پھینکنے کا سینٹر بنا دیا جائے. یہ اس قسم کی ہوئی ہے. میرے سامنے لسٹ کا ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں. خلاصہ یہ ایسے دشمنی کے بدترین ماحول جہاں پوری دعائیں قبیل جس میں صرف اور صرف اللہ کا نام اس لیے پرزے پیروں کی مدد بلکہ جوتے کی مدد سے کی جائے نعوذ باللہ, کہ اس میں شروع میں ڈر سے علی کو آ گیا. جہاں اہل بیت سے ریلیٹڈ آثار کو خالی ڈیمولش نہ کیا جائے, ٹوائلٹ وہاں پہ بنایا جائے. وہاں بالکل مسجد مباہلہ کے سامنے, تو مسجد مباہلہ ایک مدینے میں ہے, اگر جب اس کو دوبارہ بنا کے نام بھی بدلا گیا جہاں مباہلہ اس کے بالکل سامنے پاکستان. اور کئی سال کو میں نے لوگوں کو دکھایا کہ شہید واقع سب ہمارے وہ عظیم مرد جنہیں صدام نے سعودی اشارے پر شہید کیا, اور خالی ان کو شہید نہیں کیا تھا, ان کے ساتھ ان کی بہن سجیدہ آمنہ کو بھی شہید کیا. اور جو بظالم ہوئے تھے وہ اپنی جگہ. ان کی 3 کتاب نہ صرف یہ کہ اس کتاب میں تھی, بلکہ جو کتابوں کی دکان میں ڈسپلے ہوتا ہے وہ باہر کا شیشہ ہوتا ہے, پر نمایاں طریقے سے رکھی ہوئی اور بڑی سارے الفاظ کے ساتھ جو شیعہ کے مخصوص الفاظ ہے, مسجد الدین آیت اللہ عظمیٰ, وہ سارے الفاظ کے ساتھ. جس ملک علی کے نام کی وجہ سے دعائیں قبیل برداشت نہیں ہو رہی, اور مسجد فاطمہ کو توڑ کے وہاں پہ ٹوائلٹ اس لیے بنایا گیا کہ اس مسجد کے اندر فاطمہ کا نام شامل, وہاں پہ اتنی نمایاں طریقے سے وہ تحریک الطاہریہ رنگ روڈ پہ دکان ہے اور بہت ہی نمایاں اور ہمارا ہوٹل کے برابر. اور کیوں یہ دکاندار سے پوچھا اس کا جواب سن. یہ کتاب شیعہ کی کتاب اور ایک مجتہد اور مرجع اور زمانے حاضر کے اور ایسے مرد جو اس وقت صدام کے ہاتھ میں شہید کیا گیا کہ جب صدام بڑا چہیتا اور لاگلا تھا سعودی ہو رہا تھا. یہ کتاب یہاں کیسے ہوئی؟ تاکہ حکومت نہیں تو ملک میں امپورٹ کی. اور کیوں امپورٹ؟ اس لیے کہ اس کتاب کا ٹاپک ہو کہ کس ٹاپک پر پورے عالم اسلام کے پاس نہ کسی کی کوئی کتاب تھی نہ کوئی ریسرچ. بعد میں جو کچھ ہوا شہید صدر کا بنایا ہوا نقشہ. کون سی کتاب؟ 2 بہت ہی مشہور کتابیں, اقتصادنا اور المام النبوی فی الاسلام, اور تیسری کتاب فلسفہ نان انٹرسٹ بینک اسلامی بینک, اقتصادنا اور اکنامکس اور فلسفہ وہ کمیونسٹ ہو گئے. یہ جو ایک مسئلہ تھا کہ بینکنگ اسلام نے سود حرام کو آلٹرنیٹ کیا, خالی اس سے کہنے سے تو کام نہیں چلے. متبادل کیا, اور متبادل کون پیش کر سکتا؟ غیر شیعہ کے بعد اس لیے گنجائش نہیں کہ وہ اشتہاد کا درجہ تھا, وہ مجتہد بھی نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا ہے, حرام ہے اشتہاد کرنا. صرف ہمارا فرق ایکسپوزیشن. اور شہید باقر صدر نے باقاعدہ دنیا کے سارے اکنامک سسٹم کا جائزہ لے کے کتاب یہ لکھی کہ ہماری اکنامکس کیا, اور دوسرا پورا نقشہ بنا کے دیا کہ کس طرح سے نان انٹرسٹ بینک چلایا. مسئلہ بتانا اپنی جگہ ہے کہ انٹرسٹ حرام, لیکن پھر کیسے بینک چلے وہ پوری کتاب. اس وقت عرب کے نوجوانوں کی دل کی آواز بھی تھی کہ اگر وہ حرام ہے تو دوسرا سسٹم کیا,
یہ ظالم حکمران باہر، اور انہیں کی کتاب کو مجبوراً اپنے ملک میں لانے کی اجازت نہیں دے رہا بلکہ خود منگوا رہا تاکہ نوجوانوں کے سوال کا جواب ملے کہ پھر اسلام میں متبادل انتظام کیا. وہی شہید بھی کر رہا ہے، وہی چھپ بھی رہا. یہ وہی چیز ہے جو ان کے بزرگوں نے لولا علی اللہ کے عنوان سے کہی تھی کہ دروازہ بھی اسی گھر کا چلایا جا رہا ہے، جو مشکل پڑے گی تو اسی دروازے پہ ہاتھ دھو کے آیا بھی جا رہا. یہ شیعت کی پالیسی خالی ائمہ کے لیے نہیں، ہر شیعہ کا جواب. اپنے زمانے کو دیکھ اور ایسے بن جاؤ کہ لوگ تم سے نفرت اور دشمنی کریں گے تمہارے عقیدے کی وجہ سے، مگر پھر بھی تمہارے ہی محتاج ہوں گے، تم سے تعلقات بھی رکھیں گے، تم سے کانٹیکٹ بھی کریں گے تمہاری صلاحیت کی وجہ سے. یہی سروائیول کا طریقہ اس وقت تھا جب معاویہ اور یزید کا زمانہ تھا، اور یہی ہماری سروائیول کا طریقہ آج بھی ہے. طریقہ معصومین نے دیا تھا، عمل کر لیا یہودیوں نے. اپنے آپ کو اور معاشرے کی ضرورت ہے. یہ 8 شوال یہ تاریخ اس لیے ہمارے کیلنڈر میں ایڈ کی گئی تاکہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو ہر سال یاد دلایا جائے کہ ابھی تک تم سے نفرت اور دشمنی اس طرح سے ان کے سینوں میں تھا کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یزید کا زمانہ چلا گیا. آج کے یزید بھی بہت، وہ آج بھی اہل بیت سے اتنی ہی دشمنی رکھتے ہیں اور اہل بیت کی وجہ سے ان کے ماننے والوں کے بھی اتنے ہی دشمن. ہمیشہ یہ تاریخ کو یاد رکھنا، اسے زندہ رکھنا. ٹھیک اس طرح سے چاہے ہم خود نہ منائیں جیسے عاشورہ یا 21 رمضان کو ہم اگر تاریخ یاد رکھ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کر جس طریقے سے ہو سکے اپنا احتجاج دنیا کے ہر اس ادارے تک پہنچاؤ جو کسی انداز سے بھی 8 شوال کی تاریخ سے متاثر ہو سکتا. یہ لوگ اس لیے کہا کہ اس میں میرے دماغ سے یہ آرکیالوجی بھی اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے. مگر پھر بھی ایک بات آخری بتائی، یہ سارے ٹیمپریری سولوشن. مریض بیمار ہوتا تو ایک اسے فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا صحیح علاج. صحیح علاج کی وجہ سے فرسٹ ایڈ کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی امپورٹنس بہت زیادہ. اس وقت اگر اسے فوری طور پہ فرسٹ ایڈ نہ دی گئی تو بہترین طبیب کے پاس کی بات میں لے جاؤ، شاید وہ کہہ لے کہ افسوس آپ نے دیر کر، کاش اسی وقت آپ اس کو پہلی ابتدائی طبی امداد کو دے دیں. اس کی اپنی اہمیت ہے اور اس کی اپنی اہمیت. یہ جتنی تفصیل آتی ہوئی اور آئندہ ہوتی رہے گی، یہ فرسٹ ایڈ اصل اس کا سولوشن تو ایک ہی، ہمارے زمانے کا امام آ جائے اور یہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں. مگر ان کے آنے کی وجہ اب اس وقت ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتے. فرسٹ ایڈ یہ بھی اس وقت اس زخمی کو دینا بہت ضروری. اس کی وجہ سے یہ کتنی دیر سروائیو کرے گا کہ پھر وہ سرجن آگے صحیح علاج کرے. اور فرسٹ ایڈ دینے کے بعد ہم اتنا ایزی ہو کے بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ اب اس کو نہ ہاسپٹل لے جانا ہے نہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دلوانا ہے، ہمیں فرسٹ ایڈ کو دے دی. فرسٹ ایڈ کا اپنا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو 2 کام ہمیں اس وقت کرنا، شیعت اور اسلام فرسٹ ایڈ دینا ہے، یہ وہ چیزیں تھیں جس میں سے کچھ آ جائیں اس بات کا ہے. اور ساتھ پھر ہمیں کال بھی کرنا ہے اس سرجن کو، اس ڈاکٹر کو جو آگے اس کا پرماننٹ سولوشن پیش کرے. وہ ہے امام کو بلانا. اس کا طریقہ کار وہ تو میں نے اعلان کر دیا کہ کچھ تقاریر سنواتا ہوں، مگر یہ فرسٹ ایڈ اصلی سولوشن وہی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ 8 شوال کی تاریخ عام مومن کے لیے بہت بڑا خبر ہوتی. کیوں؟ اس کی شہزادی اور اس کے آقا مولانا ائمہ تابعین کے روضے ٹھائے گئے. سادات کرام کے لیے اس سے بڑا خبر ہوتی کیونکہ جتنے بھی سید اس مجمع میں موجود، کیونکہ جتنی بھی سیدانیاں اس مجمع میں موجود، ان کا مسئلہ یہ فاطمہ اور حسن مجتبیٰ سے ان کا رشتہ کہ ایمان کا رشتہ بھی اور باپ اور ماں کا رشتہ بھی. کوئی غیرت مند بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ زندہ ہو، طاقت رکھتا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ یا اس کی ماں کے قبر کی توہین کی. تو سادات کرام اور سیدانیوں کے لیے بہت بڑا صدمہ. مگر اسی اصول کو آگے بڑھائیں تو یہ سب سے بڑا صدمہ کس کے لیے ہوگا؟ 8 شوال کا واقعہ اس کے لیے ہوگا کہ جو فاطمہ اور حسن کا معصوم بیٹا بھی ہے اور جس